السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مائی نیم از فضا ثنا اینڈ ایز یو نو ہمارا ایک تعلق بنا ہوا ہے تھرو آن لائن لیکچرس فار کلاس 7 ہسٹری، اور اس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں وتھ چیپٹر نمبر 2۔ چیپٹر نمبر 2 کے اندر اگر ہم تھوڑا سا بیک میں جائیں تو ہم تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا دیکھ لیا ہوا ہے۔ چیپٹر 2 جو ہے وہ بیسیکلی مغل امپائر کنسولیڈیشن تھا کہ کس طرح سے مغلیہ دور میں جو ایک حکومت چل رہی ہے مغلیہ دور کی، اس نے اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کیا۔ دیکھیں داخل تو وہ پچھلے ہم نے چیپٹر میں دیکھا کیسے آئے، اس کے بعد کون کون سے حکمران آتے رہے، کس طرح سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ جگہ پر ڈیفرنٹ ان کو مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن ان تمام مسائل سے گزرتے ہوئے تو ہم لوگ دیکھ رہے تھے بیسیکلی کہ کس طرح سے ہم لوگ جو ہیں وہ پچھلے چیپٹر سے مغلیہ دور کو لے کر چل رہے ہیں، اور اس چیپٹر میں ہم نے دیکھا کہ مغلیہ امپائر نے اپنے آپ کو کس طرح کنسولیڈیٹ کیا، اپنے آپ کو مضبوط کیا، مستحکم کیا، اور اس میں پہلا نام جو ہمارے سامنے آیا تھا وہ آیا تھا جلال الدین محمد اکبر کا، جو کہ کس کے بیٹے تھے؟ جلدی سے یاد کر کے بتائیں، ہمایوں کے بیٹے تھے، بالکل۔ اور وہاں سے ہمایوں نے بہت کوشش کی، اور ان کی تعلیم و تربیت کے اندر تعلیم سے اتنا زیادہ ان کا رجحان تعلیم کی طرف نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود دوسری ایکٹیویٹیز جس کے اندر جرت دکھانا، کریج دکھانا، بریوری دکھانا، وہ ایکٹیویٹیز کرنا اکبر کو بہت زیادہ پسند تھی، اور انہی کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے اپنی حکومت کا آغاز کیا۔ باقاعدہ طور پہ اپنی پوری کی پوری جو ہے سلطنت کو لے کے چلے، بہت سے کروشل ایشوز ان کو دیکھنے میں آئے، ان مسائل سے بھی لڑتے ہوئے اپنی سلطنت کو مستحکم کرتا ہوا وہ آگے کی طرف چلتا رہا۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے مختلف علاقوں کو فتح کیا، اور ان علاقوں پہ فتح حاصل کرتے ہوئے انہوں نے کچھ ریفارمز کی، اور ریفارمز میں لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا منصب داری سسٹم، یاد ہے آپ کو؟ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ریلیجس اینڈ راجپوت پالیسی۔ منصب داری سسٹم ہم نے ان ڈیٹیل دیکھ لیا تھا، ریلیجس اسٹریٹجی بیسیکلی آج ہمارا چل رہا ہے، اس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ ہم نے اس میں دیکھا کہ کس طرح سے اکبر نے خود انیشیٹ کیا، اس نے تمام جتنے بھی اس کے کلرجیز تھے، ریلیجس اسکالرس تھے، اس نے ان سب کو پیچھے کر دیا، اور پوری کی پوری ریلیجن کے اوپر بھی اپنی اجارہ داری قائم کی۔ یہاں تک آپ کا ہم نے پچھلا دیکھا، اس نے کچھ رولز ایسے بنائے جس کے اندر اس نے یہ کیا کہ جتنے بھی کلرجیز تھے ان کو پیچھے کر کے اس نے کہا جتنے مذہب ہیں ان سب کا اچھا جو پرنسپل ہے، جو اچھا رول ہے، اس کو ہم جو ہے وہ اپنے اوپر اپلائی کریں گے، ہم اس کو کمبائن کریں گے، ہر مذہب کی ہم اچھائیاں جو ہیں وہ ان کو اکٹھی کر کے، اچھے پرنسپلز کو ہم اکٹھا کر کے ایک نئے دین کے طور پہ انٹروڈیوس کرائیں گے، جس کو اس نے نام دیا تھا دین الہی کا۔ اب تھوڑا سا ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ایک انوویٹر کی حیثیت سے اس نے یہ قدم اٹھایا کہ ہر مذہب کو فوقیت نہیں دی جا سکتی، اس لیے تمام مذاہب کو اکٹھا کر کے، ان کی اچھائیوں کو اکٹھا کر کے ہم ایک مذہب کی طرف سب کو لے کر چلتے ہیں۔ اور یہاں پہ اس نے جو ہے وہ نیو ایک ٹرم انٹروڈیوس کروا دی، دیٹ از کالڈ دین الہی۔ اب وہ دین الہی کیا تھا وہ ہم بیسیکلی آج ڈیٹیل میں دیکھنے والے ہیں، دیٹ از آن پیج نمبر 37 پہ پیج نمبر پہ ہم دیکھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں فرام ایوری نیو ممبر آف دین الہی اکبر یوز ٹو ٹیک این اوتھ دیٹ ہی ول بی آلویز ریڈی ٹو سیکریفائز ہز پراپرٹی، لائف اینڈ آنر فار دا سیک آف دا ایمپرر۔ اب سب سے پہلے اس نے شرط کیا رکھی تھی کہ جو بھی شخص دین الہی کی پیروی کرے گا، اس کا نیا ممبر بنے گا، وہ کیا کرے گا کہ وہ حلف اٹھائے گا، اوتھ، وعدہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ حلف کرنا، اوتھ لینا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ قسم لے رہے ہیں، آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ کام لازم و ملزوم کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو دین الہی کا ممبر بنے گا وہ بیسیکلی کیا کرے گا، وہ اوتھ لے گا، اور اوتھ کس چیز کا لے گا کہ وہ اپنی پراپرٹی، لائف اینڈ آنر جو ہے وہ بادشاہ کے لیے قربان کر دے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ کوئی بھی ممبر اگر اس کا حصہ بن گیا ہے دین الہی کا، تو پھر اس کی جان، مال، اس کی عزت، وہ سب جو ہے وہ جب بادشاہ چاہے گا وہ اس کے لیے قربان کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا۔ Many customs and rights were appended to this new religion۔ اس مذہب کے ساتھ بہت سے نئے
رسم و رواج مذہبی رسومات جو ہیں ان کو جوڑا گیا, ایڈ کیا گیا. اپینڈڈ مطلب جوڑ دینا, ایڈ کر دینا, شامل کر دینا, کہ پہلے سے تو بہت سی چیزیں دوسرے مذہب کی تھیں, کچھ رسم و رواج, کچھ ریچولز, کچھ مذہبی روایات, کچھ مذہبی تہوار اس نے خود اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کیے, جس کے اندر کیا تھا, ایبسٹیننگ فرام ایٹنگ کاؤز میٹ, اس نے کاؤ کا جو گوشت تھا اس کو کھانے سے منع کر دیا. ٹھیک ہے, اب مسلمز کے لیے تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ پرابلمٹک ہے, کیونکہ ہم گائے کا گوشت کھاتے ہیں, تو وہاں پہ وہ تھوڑا سا پرابلم ہوا. پھر فائر ورشپ یعنی کہ آگ کی پوجا بند کر دی. اب آگ کی پوجا بند کرنے سے ہندو جو ہیں وہ تھوڑا سا بخلا گئے, یعنی کہ جو آگ کی پجاری ہیں ان کے اندر ہندوز بھی آ جاتے ہیں, اس کے اندر جینس یا پارسیز بھی آ جاتے ہیں. تو وہ بیسیکلی ان کے اندر وہ پرابلم آ گئی کہ یہ اب آگ کی پوجا کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بیسیکلی اس سے افیکٹ ہوں گے. یہاں پہ آ گئی دوسری بات. پھر پروسٹیشن ان دا فرنٹ آف دا ایمپرر. ہاں ایک چیز ضرور تھی کہ بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو اس نے کیا کہ کاؤ کا میٹ نہیں کھائیں گے, ٹھیک ہے, فائر ورشپ نہیں کریں گے, اور پروسٹریشن ان فرنٹ آف دا ایمپرر یعنی کہ بادشاہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوں گے. ایک انسان ہے, اس کے سامنے آپ سجدہ کیسے کر سکتے ہیں. Thus on the one hand Akbar tried to control all other powers like a dictator, and on the other hand usurped all powers and status of religious scholars. یعنی ایک طرف اس نے یہ کیا کہ تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے, ایک ڈکٹیٹر بن گیا. ڈکٹیٹر کون ہوتا ہے؟ جو آتا ہے اپنے ہی جو ہے نا وہ رولز اینڈ ریگولیشنز امپلیمنٹ کرتا ہے, اس کو سامنے جس کے اوپر وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ عوام, وہ لوگ, اس سے اس کا کوئی کنسرن نہیں ہوتا. اس نے جو چاہنا ہے بس اس نے وہ کرنا ہے, اس نے اپنا آرڈر دے دینا ہے, بس دیٹس آل. اس آرڈر کے اوپر کوئی وہ جو ہے وہ دو راہیں نہیں ہوگی, کوئی آ کے آپ کو کچھ نہیں کہے گا. دس کائنڈ آف تھنگ از کالڈ اے ڈکٹیٹرشپ. یہاں پہ وہ بیسیکلی ایک ڈکٹیٹر ہی بن گیا تھا کہ خود ہی اپنے ڈیسیژنز لے رہا تھا اور پھر ان کو زبردستی امپلیمنٹ بھی کروا رہا تھا. یہاں پہ اب سمجھ آئے ڈکٹیٹر کا کیا مطلب ہے. دوسری طرف وہ کیا کر رہا تھا, دوسری طرف وہ تمام مذہبی اسکالرز جو تھے, ریلیجس اسکالرز تھے, ان کے رائٹس کو اسرب کر رہا تھا, ان کے اوپر اپنا قبضہ کر رہا تھا, وہ ان سے چھین رہا تھا. کلیئر ہو گئی یہاں پہ یہ بھی بات. He initiated دین الہی for the sake of influence other faiths and creeds and tried to bring various religious groups under his political influence. اس نے دین الہی جو ہے وہ بیسیکلی کیوں بنایا, تاکہ وہ دوسرے مذہبوں کے اوپر, دوسری نسلوں کے اوپر, جو دوسرے عقیدے کے لوگ تھے ان کے اوپر سیاسی لحاظ سے ان کے اوپر اپنا اپر ہینڈ کر سکیں, ان کے اوپر اپنی جو ہے وہ پولیٹیکل ان کو انفلوئنس کر سکے, اپنا ان کو پولیٹیکلی ان کے اوپر اپنا تاثر چھوڑ سکے کہ دیکھو میں ایک بادشاہ ہونے کے ناطے میں ایک مذہب کے اس کو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی میں کس قدر جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اندر انیشیٹ لے رہا ہوں, میں ساری چیزوں کے اندر انوالو ہوں. اس کے بعد آتا جی his bootlickers accepted this creed without any delay. اب وہ کہتے ہیں bootlickers means جو اس کے جوتے چاٹنے والے, ایکچوئل جو میننگ کا ورڈ ہے دیٹ از مین جوتا چاٹنے والا. اب جوتا چاٹنے والا ہم اللہ معاف کرے کوئی وہ یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے کوئی ان کے جوتے چاٹتا ہے, نو, بلکہ یہ نہیں کہ اس کی پیروی کرنے والے, اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے, دیٹ پرسن از کالڈ bootlicker. کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ میں نے کہا دن ہے تو اس نے کہا دن ہے, میں نے کہا رات ہے تو اس نے کہا رات ہے, وہ خود سے اس کی اپنی کوئی سوچ کام نہیں کر رہی ہے, جو بادشاہ کہہ رہا ہے بس وہ اس کو اندھا دھند آنکھیں بند کر کے مانے جا رہا ہے. دیٹ پیپل آر دا bootlickers بیسیکلی. تو وہاں پہ وہ bootlickers جو ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے, بغیر ڈیلے کیے اس کی ہر بات مانے چلے جا رہے ہیں, اس کو ایگری کیے جا رہے ہیں. The sons of the scholar Sheikh Mubarak, Abu al-Fazl and Faizi played a great role in the promulgation of دین الہی. اس وقت جو مذہبی اسکالرس تھے ان کے اندر جو فیمس نام ہیں وہ تھے جی, سن تھے شیخ مبارک کے بیٹے تھے ابو الفیضی اور ابو الفضل اور فیضی. یہ دو نام بڑے فیمس رہے جنہوں نے اس وقت اس دور میں جب اکبر نے دین الہی انٹروڈیوس کروایا اس نے اس مذہب کو جو ہے وہ اس کو کوسچن اٹھ کیا کہ نہیں, یہ مذہب ہمارے مذہب اسلام کو جو ہے وہ اس کے برابری نہیں کر سکتا, یہ اس کے ساتھ کلیش کر رہا ہے, یہ ہمارا مذہب نہیں ہے.
بٹ دین الہی اسپرٹڈ اوے سون آفٹر ڈیتھ آف اکبر. لیکن وہی بات ہوئی جب دین الہی اکبر کی ڈیتھ ہوئی جیسے ہی تو اس کا یہ پھیلایا ہوا مذہب بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ بہت جلدی ہی غائب ہو گیا, کیونکہ ایک زور زبردستی کی بات تھی. بہت سے لوگ تھے جنہیں بینگ مسلمز, بینگ کرسچنز, بینگ جینز, ہندوز, پارسیز, بہت سے لوگوں کو اس سے بہت سے مسائل تھے, جس کی وجہ سے چند لوگ جو ہیں وہ اس کی پیروی کر رہے تھے, لیکن وہ بھی اس کی ڈیتھ کے بعد اس کے فالوورز نہیں رہے. مجدد الف ثانی رول واز کروشل ان اریزنگ ایٹ. لیکن جو مجدد الف ثانی کا اس پورے اس کو کہیں گے دین الہی کے اندر اس کو ختم کرنے کے اندر, اس کو اینڈ پہ پہنچانے کے اندر جو ان کا رول تھا, یہ اس دور کے اندر بہت زیادہ مانا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت آ کے انیشیٹ لیا, انہوں نے سٹیپس اٹھائے جس کے تحت انہوں نے اس مذہب کو ٹوٹلی جو ہے وہ وینش کر دیا, ختم کر دیا. یہاں پہ بیسیکلی بیٹا آپ کی ریلیجس اسٹریٹجی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. نمبر 3 اگر ہم نے دیکھے ہیں تو ہم نے اس میں ریفارم ایک اور پڑھنا ہے, ریلیشن ود ہندوز اینڈ راجپوت. اب آپ کا آ گیا اس کے اندر ریلیشن ود ہندوز اینڈ راجپوت. ہم دیکھیں گے جو ہمارا بیسیکلی آج کا اگلا ٹاپک بن رہا ہے, ریلیشن ود ہندوز اینڈ راجپوت. ریلیشنز ود ہندوز اینڈ راجپوتس. ٹھیک ہے, یہاں پہ اب بیسیکلی یہ بھی ایک ریفارم کا حصہ ہے جو اکبر نے انٹروڈیوس کروایا. کیا تھا جی دیکھیں, Akbar desired to establish such an administrative structure which concentrate all powers in his own hands. اکبر شروع سے اگر ہم ابھی تک جتنا ہم نے اسے پڑھا ہے, ہم اس کے بارے میں جان پائے ہیں, وہ ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے کہ وہ جو بھی فیصلے کرتا تھا, جو بھی ڈیسیژنز لیتا تھا, بیسیکلی اس کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ اس کے ہاتھ میں تمام اختیارات رہیں. کوئی بھی کام ہو رہا ہے, کوئی اگر کوئی اور کر بھی رہا ہے تو وہ بھی بیسیکلی کام جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہی ہونا چاہیے, کوئی اور اس کا کریڈٹ نہ لے لے. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی اس کا بیچ میں ایک مقصد رہا ہے. یہاں پہ وہ یہی کام کر رہا ہے. ایڈمنسٹریٹو, اکنامک, سوشل اینڈ ریلیجس انٹرونشنز ور انکلوڈیڈ ان دس اسکیم. اسی چیز کو اپنے ہاتھ میں ہر پاور کو رکھنے کے لیے اس نے ایڈمنسٹریٹو وے میں اکنامکلی, سوشلی, ریلیجسلی بہت سی نئی چیزیں انٹروڈیوس کروائیں, بہت سی انٹرونشنز کیں جو کہ اسی اسکیم کا حصہ رہی ہیں کہ اس نے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنے ہیں. یہ تمام جو ریفارمز بھی وہ لاتا رہا ہے وہ بیسیکلی اپنے اس ایک جو اس کا انفلوئنس قائم رکھنے کا ایک جو اس کا تھا ارادہ, اس کے ارد گرد ہی وہ گھومتا رہا. جتنے بھی کام وہ کرتا تھا, جتنی بھی تبدیلیاں لاتا تھا, وہ بیسیکلی اس ارادے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی وہ کام کر رہا ہوتا تھا. یہاں پہ وہ کہتا ہے Akbar thought that his people belonged to different faiths, so it was politically inappropriate to give preference to one faith at the cost of others. اکبر کا ماننا یہ تھا کہ جن جو علاقے اس کے قبضے میں ہیں وہاں پر وہ صرف ایک مذہب نہیں ہے, وہاں پہ ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ, ڈفرینٹ عقیدے کے لوگ رہتے ہیں. تو وہاں پہ ایک ہی عقیدے کو لے کر چلنا یا صرف اپنے لوگوں کو جو ہے پروموٹ کرنا, یہ ٹھیک ڈیسیژن نہیں ہوگا. تو یہاں پہ اب اس نے کہا کہ دوسروں کو آپ فیتھس کو آپ افیکٹ کر دیں, کہ آپ ان کو بیک اپ کر دیں اور اپنے فیتھ کو لے کر چلیں, تو اس طرح سے یہ پاسبلٹی نہیں ہوگی. آپ کا جو آپس کا ریلیشن ہے وہ کافی زیادہ افیکٹ ہو جائے گا. یہاں پہ اس نے یہ کیا, he was of the view that in this way neglected groups would never feel good about the emperor, کہ جو لوگ نیگلیکٹڈ ہیں وہ مزید نیگلیکشن میں چلے جائیں گے, بادشاہ کے مزید خلاف ہو جائیں گے, اور یہ امپرر کی ساخت کے لیے, اس کی پوسٹ کے لیے اچھی بات نہیں ہے. They would be discontented with which will weaken the state. وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ غیر مطمئن ہو جائیں گے, ان کا ٹرسٹ جو ہے بادشاہ کے اوپر سے ختم ہو جائے گا, اور اس طرح سے آپ کی جو سلطنت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, Akbar recognized this conception as the basic factor in his policies and acted in the same perspective. اور اکبر نے اسی لیے ایک نیا جو ہے فیکٹر اور نئی پالیسیز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائیں, اسی پرسپیکٹیو کو, اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس نے نگلیکٹڈ لوگوں کو یا ویک لوگوں کو یا وہ عقیدے یا وہ فیتھ جن لوگوں کو جو ہے وہ پیچھے کیا گیا ہوا ہے, ان کو کہیں پر جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں وہ کرتے ہیں سوسائٹی میں, ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا ہے, ان کو بھی آگے لے کر آنا ہے.
اور اس کے لیے وہ کیا کہتے ہیں, he was an insightful ruler and understood well that an extensive and strong kingdom is impossible until its people and important political groups are supporting him. اب وہ چیز یہ بہت اچھی طرح جانتا تھا کیونکہ ایک بہت ہی جو ہے وہ سمجھدار, ایک بہت ہی کہہ لیں آپ اس کو کہ عقل مند قسم کا جو ہے وہ آپ کا حکمران تھا یہ. تو یہ بہت اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اگر وہ اپنی عوام کو اور خاص طور پہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں ملاتا جو کہ پولیٹیکل گروپس ہیں, تو وہ اگر اس کو سپورٹ نہیں کریں گے تو اس کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. At that time, 3/4 of the total population of India was comprised of Hindus, and among them Rajputs were most active political group who were always at odds with Mughal rulers. اب اس ٹائم پہ یعنی اکبر کے دور میں 3/4 جو لوگ تھے, 3/4, یعنی اگر ہم ساری عوام کو ملائیں اور 4 حصوں میں کریں تو اس میں سے جو 3 حصے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کس کی پاپولیشن ہے, وہ بیسیکلی آپ کے انڈین پاپولیشن ہے جو کہ ہندوز ہیں, اور اس کے اندر جو سب سے اہم گروپ ایکٹیو نظر آتا ہے وہ راجپوتس کا ہے. از اٹ کلیئر؟ یعنی ہندوز تو ہیں ہی ہیں, ہندوز کے اندر بھی جو سب سے زیادہ انفلوئنشل گروپ نظر آتا ہے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے وہ راجپوتس ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ بیسیکلی اب آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اکبر پلان ٹو اسٹیبلش بیٹر ریلیشن ود ہندوز اینڈ راجپوتس ان انڈیا. اکبر نے پھر بھرپور کوشش شروع کر دی کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ اپنا بہتر رویہ اختیار کرے, ساتھ ہی ساتھ راجپوتس جو ہیں انڈیا کے ان کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو بہتر بنائے. In this connection he took the following initiatives, اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے یہ کچھ اقدام اٹھائے. یہ آپ کے کچھ پوائنٹس ہیں, ان کو دیکھیں کہ اس نے کیا کیا اور کس طرح سے اس نے بیسیکلی وہ ان کو لے کر چلا. It was customary that a tax was levied on all Hindu pilgrims in temples and sacred places. Akbar annulled this tax and said that it is not appropriate to levy tax on any worshipper. Common Hindu folk were very much pleased with this initiative. سب سے پہلے اس نے یہ کیا کہ اس نے جتنے بھی ہندوؤں کے مندر تھے, ان کی عبادت گاہیں تھیں, ان کے سیکرڈ پلیسز تھے, ان سب کے اوپر جو ٹیکسز تھے ان کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے, اور ان کے اوپر جن کو پہ لگانا بھی ضروری بھی تھا تو ان کے اوپر بھی سالانہ طور پہ کر دیا, ریگولر بیسس کے ان کے ٹیکس سارے ختم ہو گئے. اب اس سے یہ ہوا کہ جو کامن ہندو تھے, یعنی کہ عام جو عوام تھی ہندوؤں کی, جو اس کے عام لوگ تھے, وہ بڑے خوش ہو گئے جی کہ ہماری جو ہے وہ عبادت گاہوں کو بڑا جو ہے وہ رسپیکٹ دی گئی اور ان کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. کیونکہ ایک مسلم گورنمنٹ جب آتی ہوتی تھی اس ٹائم کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہوتا تھا کہ اگر مسلمان حکومت آئی ہے تو وہ مسلمانوں کے علاوہ جو اور مذاہب ہیں ان لوگوں سے ٹیکس لیتے تھے. سمجھ آ گئی ہے؟ اسی چیز کو ختم کیا بیسیکلی اکبر نے یہاں پر کہ اس نے ان کی جو عبادت گاہیں تھیں, ان کے جو مندر تھے, ان کے اوپر سے ٹیکسز جو ہیں وہ ہٹا دیا, ختم کر دیا, اور جن پر زیادہ ضرورت تھی ان کو سالانہ طور پہ وہ لے آیا. اس کے بعد آ جاتا ہے in 1564 اکبر issued an edict to abolish all collections of jizya from Hindus and gave them a civil rights equal to Muslims. سیکنڈلی اس نے کیا کیا, in 1564 اکبر issued an edict to abolish all collections of jizya from Hindus and gave them a civil rights equal to Muslims. 1564 میں اس نے ایک اور قدم اٹھایا اور اس نے جتنے بھی جزیہ is also a kind of tax basically جو کہ غیر مسلم سے لیا جاتا ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا, تو اس نے یہ کیا کہ اس نے تمام جو جزیہ تھے ہندو سے وہ اس کو کلیکشن اس نے بند کروا دی, اور نہ صرف اس کی کلیکشن بند کروا دی بلکہ اس نے یہ کیا کہ اس نے مسلمانوں کے برابر ان کو سول رائٹس بھی دے دیے, شہری حقوق بھی دے دیے, کہ جیسے مسلمان امپورٹنٹ شہری ہیں کیونکہ ان کا بادشاہ مسلمان ہیں, اسی طرح ہندوز کو بھی جو ہے وہ ایکول رائٹس دیے جائیں گے اور ان سے کسی طرح کا جزیہ نہیں لیا جائے گا. جزیہ ٹیکس, کائنڈ آف ٹیکس جو کہ کس کے اوپر لاگو ہو رہا ہوتا ہے, امپلیمنٹ ہوتا ہے نان مسلمس پہ. ٹھیک ہے, This proclamation was also a matter of happiness for the Hindu population. They started considering Akbar as their benefactor. اب یہاں پہ کیا ہو رہا تھا, ہندو پاپولیشن تو بہت زیادہ خوش ہوتے چلی جا رہی تھی کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ اکبر جو ہے وہ بیسیکلی ان کا جو ہے فائدہ مند ان کے لیے ہو رہا ہے, اکبر بادشاہ تو جو ہے وہ ان کو فائدہ پہنچائے جا رہا ہے. تو یہاں بھی وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے.
Akbar changed such policies, established cordial relations with them and appointed many Hindus on key posts. اکبر نے اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے اور ان کے ساتھ مزید اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ اس نے بہت سے ہندوؤں کو جو ہے وہ کی پوسٹ پہ رکھ لیا, یعنی کہ بہت سی اہم جابس اس نے دے دیں اپنے درباری حیثیت سے. ان کو ہندوؤں کو بھی اس نے دربار کے اندر بھی ان کا داخلہ جاری کر دیا. Because of Raja Todarmal's expertise in financial matters, Akbar appointed him on a high post and selected Birbal as one of his most intimate counselor. اب وہ کیا راجہ ٹوڈر مال تھا جو اس کا فائنینشیل میٹرز میں یہ بہت زیادہ ایکسپیرینس تھا, یعنی کہ مالی لحاظ سے جو حکومت کے معاملات ہوتے ہیں وہ سارے وہ بہت اچھی طرح ہینڈل کرتا تھا. اور انہی چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے یہاں پہ بیسیکلی اس نے یہ کیا کہ راجہ ٹوڈر مال کو اس کے فائنینشیل میٹرز میں ایکسپرٹیز کی وجہ سے اس نے اکبر نے اس کو ایک ہائی پوسٹ پہ اپوائنٹ کر لیا, ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بیربل بڑا اہم نام ہے ہسٹری کے اندر, اس کو اس نے اپنے خاص کاؤنسلر یعنی اپنی خاص مشاورتی وزیر کے طور پہ اس نے اپنے ساتھ جوڑ لیا. بیربل جو ہے وہ اب اس کے خاص لوگوں میں شامل ہو گیا ہوا تھا. بہت جو قریبی ہوتے ہیں لوگ جن سے آپ اپنی ہر جو ہے وہ پراپرلی جو آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں, اس مشورے لے سکتے ہیں, وہ بیسیکلی کون پرسن تھا, وہ بیسیکلی بیربل تھا. اس کے بعد نمبر 3 کے اوپر وہ کہتے ہیں چینج آف اکبر اسٹریٹجی ٹورڈز ہندوز انکریج دیم ٹو کوآپریٹ ود ہم ان دس ریگارڈ. راجہ آف امبار بہاری مل ایکسیپٹیڈ ہز اوبیڈینس. یہ والی جو ایک اسٹریٹجی چل رہی تھی اس سے جو ہیں وہ دوسرے ہندوز جو ہیں وہ بھی ان کو بھی انکریجمنٹ ملی اور بہت سے لوگوں نے خود سے جو ہے وہ اس کے ساتھ اپنا اوبیڈینس شو کرنا شروع کیا, جیسے کہ راجہ آف امبار تھا, جے پور کا راجہ تھا بہاری مل, اس نے جو ہے وہ اپنی اوبیڈینس شو کی. اور ایز اے شو آف گڈ فیتھ بہاری مل گیو ہز ڈاٹر جودھا بائی ان میرج ٹو اکبر. اور بہترین جیسچر شو کرتے ہوئے اور اپنا تعلق کو مزید مضبوط بناتے ہوئے اور لائلٹی شو کرنے کے چکر میں بہاری مل نے یہ کیا کہ اپنی بیٹی جودھا بھائی کی شادی جو ہے وہ اکبر سے کر دی. Whereas Akbar appointed his foster son Bhagwan Das and grandson Man Singh on high position. اور مزید اکبر نے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت مضبوط کرنے کے لیے اپنے فوسٹر سن بھگوان داس کو اور پھر گرینڈ سن مان سنگھ کو بھی اس نے بہت ہائی پوزیشنز کے اوپر جو ہے وہ اپوائنٹ کر لیا. Both these men were assigned the leadership of some of the most important military expeditions. اور ان دونوں شخصیات کو اس نے یہ کیا کہ اس نے لیڈرشپ پرووائڈ کر دی ملٹری ایکسپیڈیشنز کی, ایک اچھا جیسچر شو کرنے میں کہ ہاں جی بھئی میں تم لوگوں کو بہت اچھی پوسٹ دے رہا ہوں. اور اس پوسٹ کو مزید یعنی کہ اپنی اس جیسچر کو بہتر بنانے کے لیے اس نے ان کو باقاعدہ طور پہ ملٹری ایکسپیڈیشنز میں لیڈرشپ دے دی, سپہ سالار بنا دیا فوجی دستوں کا. They played an important role in expanding Akbar's realm. اور انہوں نے اکبر کے پوری حکومت کو پھیلانے میں بہت اہم رول بھی پلے کیا, انہوں نے بھی اس کا بہت ساتھ دیا. As a result of Raja Bihari Mal's personal efforts, the Rajput of Bikaner, Jaisalmer and Jodhpur agreed to form an alliance with Akbar. اب کیونکہ آپ کی رشتہ داری ایک راجپوت سے ہو گئی ہوئی تھی تو لہٰذا باقی دوسرے راجپوتوں کو بھی جو ہے وہ آپ انفلوئنس کرنے میں تھوڑا آپ کے لیے ایزی ہو گیا. اور بہاری مل نے بھی اس کے اندر بہت زیادہ کوشش کی اور ان کوششوں سے آپ کے جو بیکانیر کے, جیسلمیر کے, جودھ پور کے راجپوت تھے وہ سب کے سب جو ہیں انہوں نے اکبر کے ساتھ اپنی الائنس بنا لی. In this way, the Rajput policy of Akbar helped him in establishing close marital relations with Rajputs. اب یہاں پہ ہوا تھا کہ اکبر کی یہ جو پوری پالیسی تھی, اگر ہم ابھی پورا جو ہم نے شروع کیا اور اب تک دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ پوری اسٹریٹجی اس نے اس طرح سے کی کہ وہ راجپوتوں کے بالکل ہی اس نے کو اپنے ہاتھوں میں کر لیا. اس طرح اس نے ان کو انفلوئنس کیا کہ وہ بالکل اس کے سامنے جو ہے وہ جھک گئے, انہوں نے ٹوٹلی اپنی اوبیڈینس اس کو شو کر دی ہے اور تعلق مزید ان کا جو ہے وہ گھریلو کائنڈ آف ہو گیا. These people were to perform great services in years to come. اور انہی لوگوں نے جو ہے وہ سلطنت کے لیے اکبر کے لیے بہت سی سروسز, بہت سی خدمات بھی پیش کی. Akbar's succession in 1605 AD, Akbar died just before his death. He had appointed Prince Salim as his heir apparent. 1605 میں اکبر کی ڈیتھ ہو گئی اور اپنی ڈیتھ سے تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے اپنے بیٹے
شہزادہ سلیم کو اپنا جانشین اناؤنس کر دیا, اعلان کر دیا. یہاں پہ اکبر کا دور بیسیکلی ہمارا ختم ہوتا ہے. اگر ابھی تک کے لیکچر کے اکارڈنگ ہم دیکھیں تو ہم نے لانگ کوسچن نمبر 1, لانگ کوسچن نمبر 2 جو ہے وہ کور کر لیا. لانگ کوسچن نمبر 3 ہمارا کنٹینیو چل رہا ہے ابھی, اور وہ بھی ہم ساتھ ہی آج انشاءاللہ اس کو کور کر لیں گے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1605 میں ڈیتھ سے پہلے ہی اس نے باقاعدہ طور پہ اپنے جانشین کے طور پر شہزادہ سلیم کو اناؤنس کر دیا ہوا تھا. اور جی بالکل آپ صحیح پہچانیں, شہزادہ سلیم وہی ہیں جو ہے وہ انارکلی اور شہزادہ سلیم والی جو کہانی آپ نے کبھی سنی ہوگی, یہ وہی چل رہی ہے. نور الدین محمد جہانگیر, یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے جی. اصل نام جو بیسیکلی ہے وہ ہے شہزادہ سلیم کے طور پہ بھی آپ ان کو جانتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو لقب ٹائٹل دیا گیا تھا نور الدین محمد جہانگیر کا. In 1605 Prince Salim on his accession to throne adopted the title of Nuruddin Muhammad Jahangir. کہ جب ان کو تخت دیا گیا, تخت نشینی انہوں نے اختیار کی, تب انہوں کو ایک ٹائٹل دیا گیا نور الدین محمد جہانگیر کا. He was born in 1569 AD at فتح پور سکری. 1569 کے اندر فتح پور سکری میں جو ہیں وہ پیدا ہوئے. جودھا بائی the Rajput wife of Akbar out of بیٹے کن کے تھے؟ جودھا بھائی کے. ٹھیک ہے. جودھا بھائی ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کس کی بیٹی تھی؟ بیسیکلی آپ کے بہاری مل جو راجپوت رہے ہیں ان کی بیٹی تھی, ان سے ان کا یہ بیٹا تھا. ٹھیک ہے جی. اور وہ کہتے ہیں کہ آؤٹ آف ہز ریسپیکٹ فار حضرت سلیم چشتی ہی نیم ہز سن ایز سلیم. کیونکہ اکبر کو جو ہے وہ مذہب سے بہت لگاؤ تھا. اگر آپ کو یاد آ رہا ہو تو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ ان کا حضرت سلیم چشتی کی طرف بہت زیادہ رجحان تھا, اور اسی رجحان کو, اسی محبت عقیدت کو قائم رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام سلیم رکھا تھا. اکبر used to call him شیخو بابا, اور اگر آپ کو کبھی آپ کو مووی دیکھنے کے اتفاق ہوا ہو تو شہزادہ سلیم کا جو نک نیم ہے وہ شیخو بابا بھی کہا گیا ہے. تو شیخو بابا جو بیسیکلی ان کو کہا جاتا تھا, it is said that all children born to Akbar before Salim could not live long. یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اس سے پہلے اکبر کی جتنی بھی اولاد ہوئی, خاص طور پہ بیٹے جو ہیں وہ زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہ سکے. تو یہاں پر جو ہے وہ اکبر کو بہت زیادہ خواہش تھی کہ اس کوئی بھی اس کی حکومت کا دعوے دار, کوئی جانشین جو ہے وہ پیدا ہوتا, اور وہ بیسیکلی کس کو ملی؟ وہ شہزادہ سلیم کو ملی, یعنی نور الدین محمد جہانگیر کو ملی. اور یہاں پہ اس نے اپنا پورا تخت جو ہے وہ بیسیکلی اپنی زندگی کے اندر ہی اپنی جانشین کے طور پر سلیم کا نام لے لیا ہوا تھا. یہ بیسیکلی ہمارا لانگ کوسچن نمبر 3 جو ہے وہ چل رہا ہے. اس کو ہم مزید ابھی آگے کور کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر. آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے بیٹا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے یہ لانگ کوسچنس اس کے اندر کور کیے ہیں, ان سے ریلیٹڈ شارٹ اور MCQs سارے آپ نے اچھی طرح کنٹینیو کرنے ہیں, لرننگ میں رکھنے ہیں, اور لانگ کوسچنس کو لرن کرنا ہے. آپ کے یہ 2 لانگ کوسچنس ایٹ لیسٹ جو ہیں وہ نیکسٹ لیکچر تک آپ کو ٹپس پہ ہونے چاہیے. انشاءاللہ لانگ کوسچن نمبر 3 کے ساتھ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ملاقات کرتے ہیں. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.